الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن هشام أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدر محترم اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء، دنیا اگر حاکم کے اعتبار سے دیکھیں ہم اور آپ، تو اس قدر ظلم سے بھری ہوئی ہے، اس قدر ظلم سے بھری ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی ایک ملک کے اندر بھی عادل حکمراں نظر نہیں آتا ہے. دنیا بھول ہی گئی عدل و انصاف کہتے کسے ہیں، اور اپنی رعایا کو ستانا اور اپنی رعایا کو پریشان کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل رہ گیا ہے اور کچھ نہیں. ہم آج ایسے حاکم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس شخص کو تاریخ سے نکال دیا جائے تو قرآن مقدس کی 40 پیشین گوئیاں جھٹلانا پڑ جائیں گے، اور قرآن مقدس کی 27 وہ آیتیں جو اس شخص کی رائے فرش پر ہوتی وہی کلام اللہ اللہ کا عرش پر ہوتی. ایسا حکمراں اس حکمراں کے آنے سے پہلے چشمِ فلک نے نہیں دیکھا اور نہ ہی قیامت تک ایسا کوئی حکمراں نظر آتا ہے. بھائیو، بزرگو، عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بیڑا اٹھایا دین کا تو ان کو کسی ایسے مددگار کی ضرورت ہوئی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داہنا ہاتھ بن سکے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو اسلام کو دنیا کے اندر غالب کرنا چاہتا ہے، اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو بلند کرنا چاہتا ہے، یا تو میری جھولی میں عمر بن خطاب کو ڈال دے یا عمر بن ہشام کو ڈال دے. اللہ سبحانہ و تقدس نے 10:30 بجے کے قریب فاروق اعظم کو محمد کی جھولی میں دیتا ہے تو 10:30 بجے سے پہلے اسلام کی چھپ کر اذان ہوتی تھی، لیکن 10:30 بجے فاروق اعظم کلمہ پڑھتا ہے تو ظہر کی اذان مکہ المکرمہ کے اندر علی اعلان ہوتی ہے. اور فاروق اعظم یہ کہہ اٹھا ہے، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اگر کسی نے اپنے بچے کو یتیم کرانا ہے اور کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو محمد مصطفیٰ کے نام پر اسلام کا اعلان عمر بن خطاب علیہ اعلان کرتا ہے. وہ آ کر کے عمر کا مقابلہ کیا، آ کے وہ عمر کا مقابلہ کیا. سارے صحابہ نے چھپ کر کے ہجرت کی. جب فاروق اعظم کا ہجرت کرنے کا نمبر آیا تو پھر پکار کر اٹھ کر کے کہا کہ اے ابو جہل، اگر کسی کو اپنے بچے کو یتیم کرانا ہے یا اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو وہ آئے اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں عمر ابن خطاب کا راستہ روک کر دکھائے. عمر ابن خطاب تو محمد مصطفیٰ کے نام پر اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے علی اعلان ہجرت کرتا ہے.
بھائیو بزرگوں عزیزوں، تاریخ نے واقعہ لکھا ہے ان کے عدل اور انصاف کا۔ جب اسلام کو غلبہ ہوتا رہا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فوج خراسان بھیجی 1 سال کے لیے۔ اسلام کی یہ فوج جب خراسان پہنچی تو وہاں ان سے 1 سال کا ٹیکس لیا، 1 سال کا ٹیکس لیا۔ پھر کسی ضرورت کی وجہ سے فاروق اعظم کو وہ فوج خراسان سے مدینہ بلانا پڑ گئی 6 مہینے کے اندر۔ ٹیکس لیا تھا 1 سال کا، فوج واپس بلائی 6 مہینے میں۔ گورنر کو چٹھی لکھی کہ 6 مہینے کا ٹیکس خراسان کے عیسائیوں کو واپس کرو، خراسان کے عیسائیوں کو 6 مہینے کا ٹیکس واپس کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر گورنر خراسان نے وہ 6 مہینے کا ٹیکس واپس کرنا شروع کیا تو عیسائیوں کی اور خراسان کے راہب اور ان کے علماء اور ان کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئی کہ یہ 6 مہینے کا ٹیکس ہمیں کیوں واپس کیا جا رہا ہے؟ تو گورنر خراسان نے کہا کہ ہم نے 1 سال کا ٹیکس لیا، 1 سال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن ہمارے امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ تم 6 ہی مہینے میں واپس جاؤ۔ یہ 6 مہینے کا ٹیکس جو ہمارے پاس زائد آیا ہے، ہمارے حاکم کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کو واپس کر کے جائیں، ہم اس کو واپس کر کے جائیں۔ جب اتنی آواز خراسان کے علماء نے، ان کے راہبوں نے، وہاں کے عیسائیوں نے، ان کی عورتوں نے سنی تو ان کے منہوں سے چیخیں نکل پڑی اور یہ کہہ اٹھے کہ آج یہ دنیا اسی بنا پر قائم ہے کہ فاروق اعظم جیسا عادل انصاف پر حکمراں دنیا کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ دنیا قائم ہے۔ بھائیو بزرگوں عزیزوں، تفسیر مظہری کے اندر ایک آیت کی روح سے ایک تھوڑا سا جز لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ظلم یہ اتنا زیادہ دنیا کے لیے خطرناک ہے جیسے دیمک ہوتا ہے۔ اندر ہی اندر چاہے جون سا بادشاہ ہو، ظلم کرنا شروع کر دے تو پھر اس کی حکومت خاک میں ملانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو ظلمن سب سے پہلے قتل ہوا وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں۔ اس قتل سے پہلے دنیا بھر کے اندر کوئی درخت کانٹے نہیں اگاتا تھا، کوئی خاردار درخت دنیا کے اندر تھا ہی نہیں۔ سمندر کا پانی بالکل میٹھا تھا، بھیڑ بکریوں پر حملہ آور نہیں ہوتے، شیر ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوتے، اور سمندر کے موذی جانور آپس میں لڑتے اور بگڑتے نہیں تھے۔ لیکن جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اسی دن سے سمندر کا پانی کھارا ہو گیا۔ دنیا کے اندر درخت جو تھے وہ خار اگانے لگے، کانٹے اگانے لگے، اور سمندر کے موذی جانور اور پوری انسانیت آپس میں دست و گریباں ہو گئی۔ یہ ظلم اتنا خطرناک ہے بھائیو بزرگوں عزیزوں، لیکن فاروق اعظم نے ایسا انصاف دنیا کے اندر قائم کیا۔ طبری لکھتا ہے کہ اگر ایک عمر دنیا کے اندر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوتا، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوتا۔ بھائیو بزرگوں عزیزوں، آج دنیا کے اندر ایسے حکمراں رہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے ایک ایک شخص، خواہ وہ اپنا ہو خواہ وہ غیر ہو، ہر ایک ماتم مچا ہوا ہے۔
کہ فلاں یہ پریشانی ہے، آج یہ پریشانی ہے، کل یہ قانون، آج یہ قانون۔ بھائیو، بزرگو، عزیزو، ہم فاروق اعظم کی سیرت کو دیکھیں، ان کا انصاف دیکھیں اور ان کی حکومت دیکھیں اور دنیا والوں کو بتلائیں کہ دیکھو تاریخ نے اس دھرتی کو ایسا بادشاہ دیا ہے کہ اس کی بادشاہت میں ایک لڑکی 48 میل کا سفر کرتی ہے۔ جب وہ 48 میل کے سفر سے لڑکی واپس آتی ہے، فاروق اعظم اس سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹی تم نے نظام حکومت کو کیسا پایا؟ کسی نے تمہیں چھیڑا تو نہیں، کسی نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ تو 48 میل کے سفر کی اس بیٹی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ فاروق اعظم، اے امیر المومنین، جو میری اپنی عمر کا ملا اسے اپنا سگا بھائی پایا، اور جو بڑی عمر کا پایا تو اسے اپنا سگا باپ پایا۔ یہ 48 میل کی کارگزاری ہوتی ہے۔ ایسا انصاف دنیا کے اندر کہ چشمے فلک نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی آئندہ زمانے میں دیکھنے والا ہے۔ بھائیو، بزرگو، عزیزو، اسی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تقدس سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو عزت بخشنا چاہتا ہے یا تو میری جھولی میں عمر کو ڈال دے یا عمرو بن ہشام کو ڈال دے۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال کر مدینے سے لے کر کے 2250 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اور کیسا عدل و انصاف کہ وقت کا حاکم ہے اور وقت کا غلام ہے، اتنا زبردست انصاف اس آسمان نے اور زمین نے نہیں دیکھا۔ اس کی مثال قرآن نے کہا ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، کہ فاروق اعظم کی مثال انصاف میں انجیل کے اندر بھی موجود ہے اور تورات اور زبور کے اندر بھی موجود ہے۔ اس طریقے سے جب مدینے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو مدینے سے فاروق اعظم نکلے اور اپنے غلام کو لیا، خود سواری پر سوار ہوئے اور غلام پیدل چل رہا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد فاروق اعظم نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اسلم سواری روکو۔ فاروق اسلم کہتے ہیں کہ مجھے یہ فکر ہوئی کہ شاید فاروق اعظم کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے یا کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے سواری کو رکوا رہے ہیں۔ تو جب سواری روکی گئی، فاروق اعظم نیچے آئے تو پھر اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اب تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم پیدل چلے جائیں گے، ہم پیدل چلیں گے، تم سواری پر سوار ہو جاؤ۔ اسلم کہنے لگے کہ امیر المومنین، یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ آپ وقت کے بادشاہ، مسلمانوں کے امیر تو پیدل چلے اور ان کا غلام سواری پر سوار ہو، ان کا غلام سواری پر سوار ہو، زمانہ کیا کہے گا؟ عمر فاروق نے کہا کہ زمانہ کچھ کہے، فاروق یہ کہتا ہے کہ آج غلام سواری پر سوار ہوگا اور فاروق اعظم پیدل چلے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو پیدل چلنے کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جوتا ٹوٹ گیا، اور جب بیت المقدس نظر آنے لگا تو جو باری لگی تھی کہ کبھی غلام سوار ہو اور کبھی فاروق اعظم سوار ہو، تو وقت کا تقاضا کچھ ایسا تھا کہ جب بیت المقدس قریب تھا تو اس وقت پیدل چلنے کی باری فاروق اعظم کی تھی اور سواری پر سوار ہونے کی باری ان کے غلام اسلم کی تھی، اسلم کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ کا جوتا بھی ٹوٹ گیا، آپ پیدل چلیں گے اور میں سوار ہوں گا۔ یہ بڑے بڑے راہب یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور ان کے پارسی اور ان کے لوگ جو تورات زبور انجیل کے عالم ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ فاروق اعظم، آپ ایسا کرو کہ آپ سوار ہو جاؤ، ہم پیدل چلیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا کہیں؟
ان سے مجھے پرواہ نہیں، لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں سوار ہو گیا اور تو پیدل چلا تو مجھے محمد مصطفیٰ کیا کہے گا، مجھے محمد مصطفیٰ کیا کہے گا کہ فاروق میں نے تجھے مانگا تھا اسلام کو عزت دلانے کے لیے، ظلم کو ختم کر کے انصاف کو قائم کرنے کے لیے تو نے خود ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں جوتا وقت کے بادشاہ کے، ہاتھ میں لگام ہے گھوڑے کی، غلام سوار ہے، سامنے یہودیوں کے علماء، سامنے عیسائیوں کے علماء تورات زبور انجیل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم جب پہنچتے ہیں تو فوراً بیت المقدس کی چابی ان کے عیسائی علماء فاروق اعظم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کیے۔ دو باتیں سنانا چاہتے ہیں بھائیو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب چابی آ گئی بیت المقدس کے، آج ہمارا بیت المقدس کس طرح فضا ہوا ہے اور کتنے مسلمان وہاں پر شہید ہوتے جا رہے ہیں، کتنی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ایک وہ بیت المقدس کہ جب فاروق اعظم نے وہاں جانے کا ارادہ کیا تو بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے بیت المقدس کی چابیاں فاروق اعظم کے حوالے کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ہم نے ابھی چابیاں مانگی بھی نہیں اور سوال بھی نہیں کیا اور تم نے اتنی آسانی سے کیوں چابی دے دی؟ تو وہاں کے عیسائی علماء کا جواب یہ تھا کہ ہماری کتاب تورات کے اندر، ہماری کتاب انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر کا دوسرا خلیفہ جب یہاں پر آئے گا تو اس کا غلام سوار ہوگا، وہ خود پیدل ہوگا، اس کے ہاتھ میں سواری کی لگام ہوگی، اس کے ہاتھ میں جوتا ہوگا، وہ بھی ٹوٹا ہوا ہوگا، اس کے کرتے پر 17 پیوند ہوں گے۔ اتنی نشانیوں والا خلیفہ اگر تم دیکھو گے تو چابیاں بغیر چھیڑ چھاڑ کیے ہوئے اس کے حوالے کر دینا۔ اگر تم نے ذرہ برابر اس سے چھیڑ چھاڑ کی تو وہ ایسا خلیفۃ المسلمین ہوگا کہ تم پر اس زور سے حملہ کرے گا کہ تمہارا بیج ہی ختم کر دے گا، تمہاری نسل ہی مٹا دے گا۔ اور قرآن کی یہ پیشین گوئی ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی مثال تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے۔ یہ پیشین گوئی فاروق اعظم کی دنیا کے اندر صادق ہے، دنیا کے اندر صادق ہے۔ یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے لیکن تاریخ نے اس کے ضمن میں ایک تھوڑا سا اور واقعہ لکھا ہے جس سے اس پیشین گوئی کی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کی ہوتی ہے۔ فاروق اعظم کو جب چابیاں ملی، چابی لے کر کے بیت المقدس کے اندر گئے۔ جب بیت المقدس کے اندر پہنچتے ہیں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد باہر آتے ہیں۔ باہر جب آتے ہیں آ کر کے کھڑے ہوئے تو ایک نوجوان 17-18 سال کا وہ آتا ہے ایک رکا لے کر کے، کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر کے، اور وہ کہتا ہے کہ فاروق اعظم اس پہ آپ دستخط کرو، آپ نے میرے والد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب آپ یہاں کے حکمراں بنیں گے تو یہ زمین ساری کی ساری تمہارے حوالے کر دیں گے۔ فاروق اعظم نے جب وہ ٹکڑا پڑھا تو فوراً فاروق اعظم نے کہا یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، یہ تو مسلمانوں کی حکومت کا مال ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مثال ایسی ہی ہے۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو جب پہلی جگہ پر پڑاؤ پڑا تو وہاں پر صحابہ نے جو سب سے پہلا سوال رکھا فاروق اعظم کے پاس یہی رکھا کہ فاروق اعظم ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ کہ اس ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ 17-18 سال کا وہ نوجوان آپ کے پاس آیا، آپ نے یہ کہہ کر کے واپس کر دیا کہ یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، میرا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ آج سے پہلے جب میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ
بکریاں چرانے کے لیے اور بکریوں کی تجارت کے لیے بیت المقدس آیا کرتا تھا۔ بکریاں چرا کر کے جب میں تھک جاتا تو اس دیوار کے سائے میں لیٹ جاتا اور آرام کرتا، تو ایک آدمی آتا، وہ روزانہ مجھے دیکھ کر چلا جاتا، میرے پیر دیکھتا، میرے چہرے کو دیکھتا، میرے مہرے کو دیکھتا، میری بناوٹ کو دیکھتا، میرے لباس کو دیکھتا، پھر دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا، تیسرے دن وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آیا، وہ کہنے لگا کہ اے شخص، تو اس پہ یہ دستخط کر دے کہ جب تو یہاں کا حاکم اور بادشاہ بنے گا تو یہ پورا بیت المقدس کا علاقہ یہ میرے حوالے کر دے گا۔ فاروق اعظم بکریاں چرانے والے، جنہیں بکریاں اور اونٹ چرانے نہیں آتے، انہوں نے سوچا کہ میں جان چھڑانے کے لیے میں نے اس ٹکڑے پر دستخط کر دی کہ کہاں مجھے بکریوں کی گنتی نہیں آتی، بکریاں چرانا نہیں آتا، اور کہاں میں وقت کا بادشاہ اور حاکم بنوں گا۔ یہ ایسی مثال ہے کہ جب جناب والا چائے بیچ رہے تھے گجرات کے ہوٹلوں پر، کوئی شخص یہ کہتا کہ جب تم ہندوستان کے پردھان منتری بنو گے تو یہ بارہ کا، سیسا پور کا، لکھنؤ کا علاقہ میرے حوالے کر دینا، تو جناب والا اپنی جان چھڑانے کے لیے اس ٹکڑے پر دستخط کر دیتے۔ تو فاروق اعظم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس ٹکڑے پر دستخط کر دی۔ آگے زبانہ پھر اب جب اللہ نے مجھے وقت کا بادشاہ بنا دیا ہے تو فرمایا کہ اس نے ایسا کہا کیوں؟ تو کہا اس کے والد نے کہا کہ جتنی نشانیاں تیرے چہرے پر، تیرے پیر پر، تیرے لباس پر میں دیکھ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن کی پیشین گوئی یہ پھر صادق آتی ہے، ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ، ان کی مثال تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ بھائیو، بزرگو، عزیزو، فاروق اعظم کی وہ شخصیت ہے جس نے محمد مصطفیٰ نے ایک بنیاد ڈالی، اس کو پروان ابو بکر نے چڑھایا، اس کی چھت فاروق اعظم نے ڈالی۔ محمد مصطفیٰ کے زمانے ہی میں اسلام دنیا پر غالب آتا جا رہا تھا، لیکن کہاں مدینہ اور کہاں مراکز کی وادیاں، کہاں مدینہ اور کہاں اردن، کہاں مدینہ اور کہاں بیت المقدس، کہاں مدینہ اور کہاں روم اور کہاں مدینہ اور کہاں ایران، یہ سارا سب کچھ فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا۔ اس وقت روم اور ایران دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ روم کے تحت 43 وہ ممالک جس میں عیسائیت کے مذہب پنپتا تھا، روم کے تحت تھے، اور ایران کے تحت جو کافروں کے مذہب پنپتے تھے 57 ممالک تھے۔ وہ 57 ممالک پہ ایران کا حکم چلتا تھا، لیکن فاروق اعظم نے کفر کی جڑیں کاٹ کر، شرک کی جڑیں کاٹ کر، ظلم کی جڑیں کاٹ کر روم اور ایران کے چھتوں پر اور ان کے سینوں پر کفر کا سینہ چیر کر ان کے سینوں پر جا کر توحید کا جھنڈا گاڑ کر 2250 مربع میل پر اپنی حکومت کا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ صحابہ کی تاریخ ہے، یہ اسلام کے ایک ہیرو کی تاریخ ہے۔ اگر اس ذات کی تاریخ بیان کرنا قرآن کرتا ہے اور وقت آتا ہے کہ ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ اور فاروق اعظم دونوں ساتھ ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم اور محمد مصطفیٰ جب مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں تو پھر فاروق اعظم کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یا نبی اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کروں، کیونکہ ابراہیم نے شرک کی جڑیں کاٹ دی تھی۔ تو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم، اے عمر بن خطاب، وہ حکم میں کیوں کر دے سکتا ہوں جس کے بارے میں مجھے ابھی کوئی حکم نہیں ملا ہے۔ ادھر فاروق اعظم کی یہ رائے عرش پر ہوتی ہے، فوراً جبریل عرش سے بھاگتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، فاروق اعظم کی یہ بات، یہ رائے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو رائے فاروق اعظم کی عرش پر ہے وہی اللہ کا کلام عرش پر ہے۔ جبریل یہ پروانہ لے کے آتے ہیں کہ اے محمد، آپ قیامت تک آنے
آنے والے لوگوں کو یہ حکم دو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ مقام ابراہیم پر ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ جو فاروق اعظم کی رائے فرش پر، وہی اللہ کا کلام عرش پر۔ اللہ اکبر۔ ایسے مسلمان آج اگر ٹارچ لے کر کے سوڈیم کی لائٹ جلا کر کے دنیا بھر میں دیکھا جائے تو دور دور تک نظر نہیں آتی۔ بھائیو بزرگو عزیزو، ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ سے یہ بات کہی کہ یا نبی اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مسلمان عورتیں پردے میں رہیں، مسلمان عورتیں پردے میں رہیں، غیر محرموں کے سامنے نہ آیا کریں۔ محمد مصطفیٰ نے فاروق اعظم سے یہ بات کہی کہ اے فاروق اعظم، جس بات کا مجھے حکم خدا نے نہیں دیا اس بات کا حکم میں کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اتنی بات محمد مصطفیٰ نے فاروق اعظم سے کہی، لیکن اللہ فاروق اعظم کی اس رائے کو عرش پر سے دیکھ رہا تھا، فوراً جبریل کو دوڑایا اور یہ محمد مصطفیٰ سے کہلوایا کہ جو رائے فاروق اعظم کی فرش پر ہے وہی میرا کلام عرش پر ہے۔ جاؤ، آج سے یہ حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین جلابیبہن علیہن من جلابیبہن۔ آج سے پردے کا حکم نازل ہو گیا، آج سے پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ بھائیو بزرگو عزیزو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوا۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ پیشین گوئی فاروق اعظم کے زمانے ہی میں ثابت آ گئی تھی۔ بھائیو بزرگو عزیزو، عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا منافقوں کا سردار تھا، کون مسلمان نہیں جانتا؟ ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی رسول تھے، ایمان لائے، اپنے والد کا بیکاٹ کیا، لیکن جب ان کے باپ کا انتقال ہوا تو عبداللہ اپنی باپ کی محبت میں محمد مصطفیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ بہت نرم دل ہیں، آپ لوگوں کی رکھوالی کرنے والے ہیں، ایسا کریں کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میرا والد یہ منافقوں کا سردار ہے، لیکن اگر آپ میرا دل رکھنے کے لیے آپ اپنا کرتا اسے دے دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کرتے کی برکت کی وجہ سے میرے والد کی مغفرت ہو جائے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنا کرتا فوراً ابی بن خلف کے حوالے کیا۔ پھر جب دیکھا محمد مصطفیٰ کا دل نرم ہے تو فوراً پھر درخواست کی یا نبی اللہ، اگر ہو سکے تو آپ میرے والد کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، ہو سکتا ہے آپ کے نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے میرے والد کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، فاروق اعظم پہنچے فوراً اور کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، آپ جانتے ہیں کہ رئیس المنافقین ہے، کتنا پریشان کیا ہے، کتنا اسلام کا نقصان ہوا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ میری رائے نہیں کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی بات کو پیچھے کیا، عبداللہ کے دل کو آگے رکھتے ہوئے فوراً جا کے نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دی۔ ادھر فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو فوراً آ کے سب میں کھڑے ہو گئے اور نماز جنازہ پڑھ لی۔ ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھ کر کے ہٹے ہیں کہ فوراً جبریل 2 آیتیں لے کر کے آئے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم ولا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبری۔ کہ اے محمد مصطفیٰ، آپ
ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کریں گے تو اللہ ایسے شخص کی کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا، کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور آپ کو اتنے بڑے منافق کی نماز جنازہ اور قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو جو رائے فاروق اعظم کی فرش پر تھی، وہی اللہ کا کلام عرش پر کھو کر